الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم۔ سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ امام الانبیاء تاجدار انبیاء میرے اور آپ کے دلوں کی بہار آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، چند ہی دن اس کے باقی ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں الوداع کرنے والا ہے۔ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ بھی سوچا ہے کہ یہ مہینہ جس مقصد کے لیے ہمارے پاس آیا، کیا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے؟ یہ مہینہ ہمارے پاس تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن کر آیا، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور یہ مہینہ ہمیں رب کا خوف اور تقوی سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ شخص جس نے سرکشی کی، یعنی جس نے نافرمانی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی، سب کچھ دنیا کو سمجھتا رہا، رب کی نافرمانی کرتا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
کہ جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس کے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو گیا، رب کا خوف پیدا ہو گیا، رب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا، یعنی رب کے خوف کی وجہ سے، رب کے ڈر کی وجہ سے۔ تو رب کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر رب کا ڈر ہوتا ہے، رب کا خوف ہوتا ہے، پھر اس کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جب دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ رب کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، اور جو راکھ ہو آدھی راکھ کو سمندر کے اندر ڈال دینا اور آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم ایسا کیوں کریں کہ آپ کو آگ لگائیں، آپ ایسا کرنے کا ہمیں حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا بیٹا اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی موجود نہیں ہے جس کو لے کر میں رب کے پاس جاؤں اور رب کو حساب دے سکوں۔ میں ڈرتا ہوں رب کے سامنے حساب دینے سے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹوں نے ایسا کیا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ جو تھی آدھی کو سمندر کے اندر ڈال دیا اور آدھی کو ہوا کے اندر اڑا دیا۔ تو اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ اللہ تو اس بات پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ کسی کو بنانا۔ وہ تو جس کام کا بھی ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے فیکن، بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، ایسا حکم کیوں دیا تھا اپنے بیٹوں کو؟ تو اس نے کہا میرے مالک، میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں تھی، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کو لے کر میں تیرے پاس آتا اور حساب و کتاب دیتا۔ یہ سب کچھ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا ہے، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیں رب کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ ہر گناہ سے بچنے کا ذریعہ رب کا خوف ہے، کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر رب کا ڈر ہوتا ہے، رب کا خوف ہوتا ہے، پھر اس کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر گناہ کرنے کو دل کرتا بھی ہے تو دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ آج اگر یہ میں گناہ کر لوں تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے دل کے اندر کتنا رب کا ڈر تھا، کتنا رب کا خوف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن ایک درخت کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ایک جانور بندھا ہوا ہے، اور اس جانور کو دیکھ کر کہنے لگے اے جانور تو کتنا خوش نصیب ہے، ساری زندگی تو ایسے گزار دے گا، درخت کی چھاؤں کے نیچے کھاتے پیتے گزار دے گا، لیکن قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کاش ابو بکر تیری جگہ ہوتا۔ پھر ایک دن ایک باغ کے اندر تشریف لے کر گئے، دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہے، اس چڑیا کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے چڑیا تو کتنا خوش نصیب ہے، ساری زندگی درختوں کے اوپر گزار لے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن تجھے اللہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، رب کو حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، کاش کہ ابو بکر بھی تیری جگہ ہوتا، ساری زندگی ایسے گزار لیتا، لیکن قیامت کے دن رب کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا، رب کو حساب و کتاب تو نہ دینا پڑتا۔ رب کے سامنے حساب و کتاب دینے سے ڈر لگتا ہے کہ کیا بنے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے
جس کو کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت سننے کے باوجود بھی اتنا ان کے دل کے اندر رب کا ڈر تھا، رب کا خوف تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حکمران تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا امیر المومنین بیت المال سے ایک اونٹ غائب ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو فوراً اٹھے، جوتا نہیں پہنا اور سر پہ کپڑا نہیں رکھا، ایسے دوڑے جنگل کی طرف، ریت گرم ہے، اوپر سورج کی تپش ہے، سخت گرمی ہے، ایسے دوڑ رہے ہیں جنگل کے اندر، تلاش کر رہے ہیں اونٹ کو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھا تو حیران ہو گئے کہ امیر المومنین خیر تو ہے، جتنا پریشان کیوں ہیں کہ جوتا بھی نہیں پہنا، سر پہ کپڑا بھی نہیں رکھا، اتنا سخت گرمی بھی ہے۔ اور قریب گئے، کہا امیر المومنین خیریت تو ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی، بیت المال سے ایک اونٹ غائب ہو چکا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ اپنے غلام کو بھیج دیتے، وہ تلاش کر لیتا، آپ خود کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا غلام سویا ہوا تھا، میں نے اس کو جگانا گوارا نہیں کیا، میں نے سوچا اگر یہ اونٹ غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ دیکھیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کے دل کے اندر رب کا اتنا ڈر ہے، رب کا اتنا خوف ہے۔ آج تو ہمارے ہاں کئی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ایک اونٹ غائب ہونے پر اس کو اتنا پریشانی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر رب کا ڈر تھا، رب کا خوف تھا۔ تو میں نے کہا جب انسان کے دل کے اندر رب کا ڈر ہوتا ہے، رب کا خوف ہوتا ہے، پھر اسے گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کا خوف اور تقوی سکھانے کے لیے آتا ہے، تاکہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اب اس کا کیا کریں؟ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم توبہ کرو، تم سب توبہ کرو۔ یہاں پر صرف بادشاہ کو حکم نہیں ہے یا امیر کو حکم نہیں ہے، یہاں پر اللہ نے سب کے وہ حکم دیا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب توبہ کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ فرمایا کہ گناہ جتنا بھی ہو گئے ہوں پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ جتنا بھی گناہ ہو گئے ہیں میرے در پہ آؤ، مجھ سے معافی مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، تم آؤ تو صحیح، مجھ سے معافی مانگو تو صحیح۔ اللہ فرماتے گناہوں سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دینا میرا کام ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ 10 سال گناہ ہوئے، 15 سال ہوئے، اتنا گناہ کر لیے، اتنا بڑے گناہ ہوئے۔ اللہ فرماتے پھر بھی مایوس نہیں ہونا، میرے در پہ آؤ تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ 20 سال رب کی عبادت کرتا رہا، پھر اس کو شیطان نے گمراہ کر لیا، پھر اس نے گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کر دی، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، جو بھی گناہ کے کام تھے سارے کرتا رہا۔
رب کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال لگاتار اس کی گناہوں کے اندر زندگی گزر گئی۔ ایک دن وہ آئینے کے اندر اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کو سفیدی نظر آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو بالوں میں سفیدی بھی آ گئی ہے، سفید بال بھی آ گئے ہیں، تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ کب تک تو رب کی نافرمانی کرتا رہے گا، اب تو تیرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے اسے تانے دیے، کسی نے کہا دیکھو یہ زانی جا رہا ہے، کسی نے کہا دیکھو یہ شرابی جا رہا ہے۔ وہ آدمی اپنا شہر چھوڑ کر سیدھا جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ جب اسے بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور رونے لگا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا کہ میرے مالک میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ مالک میں نے تیری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے۔ مالک لوگوں نے مجھے تانے دیے، کسی نے زانی کہا، کسی نے شرابی کہا، کسی نے کہا رب کا نافرمان جا رہا ہے۔ مالک میں گناہ گار تو ضرور ہوں، مگر بندہ تو تیرا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اگر مجھے معاف کرتے ہوئے تیرے خزانے میں کمی آتی ہے تو پھر مجھے معاف نہ کرنا، اگر مجھے معاف کرنے میں تیرے رحمت اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو پھر مجھے معاف کر دے۔ وہ رو بھی رہا ہے اور اللہ سے بار بار یہی کہہ رہا ہے، تو غیب سے آواز آئی، میرا بندہ آج جو تو نے توبہ کی ہے، آج جو تو نے معافی مانگی ہے، تیرے یہ الفاظ مجھے اتنا اچھے لگے ہیں، جا میں نے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں تمہارے توبہ کرنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں میرا بندہ کب آتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو گناہ کر کر کے تو تھک سکتا ہے، لیکن میں تجھے معاف کر کر کے نہیں تھک سکتا۔ تو ہم یہ راتیں قیمتی ہیں، انہیں راتوں میں اٹھیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب کو ہم راضی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے مگر بہترین آدمی وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ اور دوسرا فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، یعنی اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتے ہیں، ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوا ہو، وہ کیسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، شرابی تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا۔ وہ اتنا گناہگار تھا کہ شہر والوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا تھا کہ یہاں سے چلا جا۔ وہ اپنے شہر سے چلا گیا، ایک ویرانے میں جا کر رہنے لگا، اور وہاں پر وہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اسے موت کے آثار قریب نظر آنے لگے۔ جب اسے موت کے آثار قریب نظر آنے لگے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگا مالک آج تک میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں بہت گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، نافرمان ہوں۔ اللہ آج میرا تیرے سوا کوئی ساتھی نہیں ہے، آج تیرے سوا میرا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اپنے بھی چھوڑ گئے، مجھے پرائی بھی چھوڑ گئے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بھی بے وفا نکلی، اب وہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اللہ دنیا والوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو کوئی غم نہیں ہے،
لیکن آج تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ دنیا والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بچے چھوڑ گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے ہیں، لیکن اللہ آج اگر تو بھی چھوڑ دے گا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ آج تو اپنے بندے کو سہارا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ رو بھی رہا ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، لیکن تو مجھے آج اکیلا نہ چھوڑنا۔ وہ یہ جملے کہہ رہا تھا اور یہ کہتے ہوئے اس کی روح نکل گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، فرمایا میرے پیارے موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تیری تسبیح کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جاؤ، وہ ایک ویرانے کے اندر میرے یار کا انتقال ہو چکا ہے، جاؤ اس کو اٹھاؤ اور اس کو غسل دو اور کفن دو، پھر جنازہ پڑھاؤ اور اس کو زمین کے اندر دفن کر دو، اور یہ سب کو اعلان کر دو کہ جو بھی میرے اس بندے کا جنازہ پڑھے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہوگا، میرے اس یار کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور سب کو یہ اعلان کر دیا کہ آؤ، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اس بندے کا جنازہ پڑھے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سب لوگوں نے یہ اعلان سنا تو حیران ہو گئے کہ آج کون سے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سب لوگ دوڑ کر آئے، کہا دیکھیں تو صحیح آج کون سا اللہ کا ولی ہے۔ جب وہاں پر آئے تو اس آدمی کا چہرہ دیکھا، حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آدمی تو گناہ گار ہے، یہ بدکار ہے، یہ نافرمان ہے، اسے تو شہر والوں نے اپنے شہر سے نکال دیا تھا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، میرے مالک یہ آدمی تو ہماری نظروں میں بڑا نافرمان تھا، اللہ آپ نے اسے کیسے معاف کیا؟ کون سی اسے نیکی اچھی لگی؟ کون سے اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس سے دوستی لگا لی؟ یہ تیرا دوست بن گیا، یہ تیرا نیک بندہ بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جب میں نے اسے دیکھا یہ دنیا والوں سے ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر، تنہائی میں رو رو کر مجھے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ دنیا والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، آج مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، آج تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، دنیا والوں نے چھوڑ دیا ہے تو کوئی غم نہیں ہے میرے مالک، آج تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ بتاؤ تو صحیح اس حالت میں بھی اگر ہم اپنے بندے کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ فرمایا میرے پیارے موسیٰ جب اس نے 2 آنسو بہائے تھے تو اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہم نے اسے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ اس کے آنسو کے قطرے زمین پر بعد میں گرے تھے اور اس کی بخشش کے فیصلے ہم نے پہلے کر دیے تھے۔ تو دیکھیں جب آدمی رب کے سامنے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کو تو انسان کا رونا بڑا پسند ہے، چاہے آنسو کا ایک قطرہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، رب کے ڈر کی وجہ سے ہو، رب کے خوف سے ہو، اللہ کو ایک آنسو بھی انسان کا بڑا پسند آتا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے سامنے جاتا ہے، پیسے مانگتا ہے یا کوئی چیز مانگتا ہے، ماں اسے نہیں دیتی، پھر بچہ روتا ہے، تھوڑی سی دیر روتا ہے تو ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، ماں اسے پیسے دے دیتی ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے روتا ہوگا تو اللہ کیسے اسے خالی واپس لوٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل تو بناؤ، اللہ کو یہ بھی بڑی پسند ہے۔ تو
تو اس لیے اللہ کے سامنے رویا کرو. اللہ کو انسان کا رونا بہت پسند ہے. صرف ایک آنسو تو بہاؤ. مومن بندے کا کہتے ہیں ایک آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے، اگر ساری دنیا کا پانی ملا کر، ساری دنیا کا پانی ایک جگہ پر جمع کر کے جہنم کی آگ کو بجھائیں تو نہیں بجھ سکتی. لیکن مومن بندے کا ایک آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے، جب وہ اخلاص کے ساتھ گرتا ہے، رب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گرتا ہے، تو وہ جہنم کی ساری آگ کو بجھا دیتا ہے. تو اس لیے رب کے سامنے رویا کرو. اللہ کو انسان کو رونا کتنا پسند ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ان کو کسی کام سے بھیجا تھا. تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دیکھا گلی کے اندر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. تو ان کی ایک عورت پر نظر پڑ گئی. جب عورت پر نظر پڑی نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے، ثعلبہ تو یہ کیا کر بیٹھا، اتنا بڑا گناہ کر کے بیٹھ گیا. اب تیرے گناہ کا تو اللہ حضور کو بتا دیں گے وحی کے ذریعے. جن آنکھوں سے تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا، آج ان آنکھوں سے گناہ کر بیٹھا. اب حضور کا چہرہ تو کیسے دیکھا گا ان ناپاک آنکھوں سے. وہ واپس جانے کی بجائے سیدھا مدینہ چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر روتے رہے. دن کو بھی روتے، رات کو بھی روتے، ساری رات روتے رہتے تھے اور یہی جملہ کہتے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کا حضور کو نہ بتانا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. ساری رات روتے رہتے تھے. ایک دن نہیں روئے، 2 دن نہیں روئے، 40 دن 40 راتیں روئے. ساری رات روتے تھے. جب 40 راتیں گزر گئی تو اللہ نے وحی کی حضور علیہ السلام کے پاس، فرمایا، میرے پیارے پیغمبر، آپ کا صحابی ثعلبہ کہاں ہے؟ اس کو تلاش کرو اور اس کو بلاؤ. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت سلمان کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو تلاش کر کے آؤ. اور یہ گئے، تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر پہنچے. دیکھا کہ ایک چرواہا ہے. اس سے پوچھا کہ ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا، میں تو جانتا نہیں ہوں ثعلبہ کون ہے. کہا، اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ سامنے والے پہاڑ پر رہتا ہے، وہ ساری رات روتا رہتا ہے، ساری رات ہم اس کے رونے کی آوازیں سنتے رہتے ہیں. وہ ایسے روتا ہے، ایسے چیخیں مارتا ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ رو رہا ہو. اتنا روتا ہے، ساری رات روتا رہتا ہے، بس ایک جملہ کہتا رہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے. رات ہوئی، دیکھا کہ رونے کی آوازیں شروع ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ پر گئے. دیکھا کہ حضرت ثعلبہ ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئے اور کہا، ثعلبہ تجھے حضور بلا رہے ہیں. جب حضرت ثعلبہ نے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے، عمر بتا تو صحیح، میرے گناہ کا کہیں حضور کو تو علم نہیں ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ثعلبہ، تجھے تو حضور بلا رہے ہیں، حضور تیرا انتظار کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا، ثعلبہ کو لے آؤ. تو حضرت ثعلبہ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، مجھے حضور کے سامنے نہ لے کر جانا، مجھے اس وقت لے جانا جب حضور نماز پڑھ رہے ہوں، حضور کا سامنا میں نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے. حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ وہاں پر پہنچ گئے اور حضور علیہ السلام عذاب والی آیات تلاوت کر رہے تھے. اور حضرت ثعلبہ نے جب وہ سنی تو بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. حضور علیہ السلام نے نماز ختم کی اور پوچھا کہ عمر، ثعلبہ کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ عذاب والی آیات تلاوت کر رہے تھے، ثعلبہ نے وہ سنی، وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر اتنا رب کا ڈر ہے، خوف ہے،
رب کے خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثعلبہ کے پاس آئے اور ان کو پانی پلایا۔ حضرت ثعلبہ کو ہوش آیا۔ حضور نے ثعلبہ سے پوچھا، ثعلبہ بتا تو صحیح، تجھے کس چیز نے مجھ محمد سے دور کیا تھا؟ کس وجہ سے مجھ سے اتنا دور ہو گیا تھا؟ حضرت ثعلبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گناہ نے آپ سے دور کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثعلبہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور حضرت ثعلبہ اپنا سر نیچے کرنے لگے۔ کہا، یا رسول اللہ، یہ سر آپ کی گود میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ثعلبہ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تجھ سے اللہ بھی راضی ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ثعلبہ سے راضی ہوں، اور اس کا رسول بھی تجھ سے راضی ہے۔ حضرت ثعلبہ نے جب یہ جملے سنے تو ان کی روح نکل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو غسل دو، ان کو کفن دو، اور حضرت ثعلبہ کی میت لے کے جا رہے ہیں۔ حضور بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کی انگلیاں نیچے رکھ رہے ہیں، پورا پاؤں بھی سیدھا نہیں رکھ رہے، بڑی مشکل سے انگلیاں رکھ رہے ہیں۔ جنازے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت تو تھی کہ آپ ثعلبہ کے جنازے میں اپنے پاؤں کی صرف انگلیاں رکھ رہے تھے، پورا پاؤں بھی نیچے نہیں رکھ رہے تھے، یا رسول اللہ خیریت تو تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ ثعلبہ رب کے سامنے اتنا رویا ہے، اس نے رب سے ایسی معافی مانگی ہے، اللہ نے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا تھا، رب کو اس کا رونا اتنا پسند آیا ہے، اس کے آنسو رب کو اتنا پسند آئے ہیں، رب نے اس کا بدلہ یہ دیا، اس کا انعام یہ دیا کہ فرشتوں کو اس کے جنازے میں بھیج دیا تھا، اور فرشتے اتنا تھے اس کے جنازے کے اندر، فرمایا کہ مجھ محمد کے لیے پاؤں رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے سامنے رویا کرو، آنسو بہاؤ۔ ایک آنسو کی وجہ سے شاید کل قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے۔ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس وقت جہنم کے اندر ایک شخص ہوگا جس کی سفارش اس کے پلکوں کا ایک بال کرے گا، اور وہ بال اللہ سے کہے گا کہ اللہ، اس کے پاس کوئی اور عمل تو نہیں ہے، کوئی اور نیکی تو نہیں ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص تجھ سے ڈرتا تھا، اس کے دل کے اندر تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، ایک دن یہ بیٹھا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا تھا، اور وہ ایک آنسو کا قطرہ اس نے سارے بالوں کو بھیگا نہیں کیا تھا، صرف مجھ ایک بال کو لگا تھا، اللہ اس کی میں گواہی دیتا ہوں یہ تجھ سے ڈرتا تھا، اس کے دل کے اندر تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک بال کی سفارش کو قبول کر کے اس آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے رب کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، شاید ایک آنسو کا قطرہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بن سکے۔ ایک نوجوان تھا، شرابی تھا، اس نے اپنی ساری زندگی میں رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، بہت گناہ گار تھا، بدکار تھا۔ جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا اور کہنے لگا، ماں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے گناہوں میں زندگی گزاری، میں نے شراب پیتے ہوئے زندگی گزاری، رب کی نافرمانیوں میں نے زندگی گزار دی، اب میرا موت کا وقت قریب ہے، اما جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کے پاس جانا اور اسے سفارش کروانا کہ وہ آ کر میرا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ جب وہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے ان کے ساتھ دو چار اور بھی لوگ ہوں گے،
وہ بھی میرا جنازہ پڑھ لیں گے، ورنہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، لوگ تو مجھ سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور ماں اٹھی اور سیدھا اپنے مرشد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کا موت کا وقت قریب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جنازہ آپ آ کر پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محترمہ، اگر تیرا بیٹا مر گیا تو اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، وہ اتنا گناہگار ہے، رب کا نافرمان ہے، زندگی بھر کبھی مسجد کے قریب نہیں آیا، اس نے ساری زندگی رب کو سجدہ نہیں کیا، اس کا جنازہ میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ تو ماں روتے ہوئے واپس آئی، واپس آ کر اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور کہا بیٹا، انہوں نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، اس نے کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اس شخص نے، نوجوان نے جب یہ جملے سنے وہ اور رونے لگ گیا اور کہنے لگا امی ایک بات تو بتاؤ کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا ایک اور بات تو بتا امی، اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا رب تجھے مہلت دے دے، صرف ایک لمحے کے لیے مہلت دے دے اور تجھے کہے کہ اے گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے گناہگار بیٹے کو جنت کے اندر بھیج دے، اگر تو چاہے تو اپنے گناہگار بیٹے کو جہنم کے اندر بھیج دے، امی بتا تو صحیح، تو پھر مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت کے اندر ڈالے گی یا جہنم کے اندر ڈالے گی؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً کہا کہ بیٹا اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا رب مجھے مہلت دے اور کہے کہ اپنے بیٹے کو جنت کے اندر بھیج دے یا جہنم کے اندر بھیج دے، تو میں فوراً جنت کا دروازہ کھول کر تجھے جنت کے اندر داخل کر دوں گی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا امی، جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم کے اندر کیسے ڈالے گا؟ امی تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، تو ایک ماں جتنا محبت کرتی ہے اور تو مجھے جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، تو کہتی ہے میں تجھے جنت کے اندر ڈالوں گی۔ جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم کے اندر کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی روح نکل گئی اور ماں رو رہی ہے اپنے بیٹے کے اوپر کہ آج کوئی ساتھ رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں زاروں قطار رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا تو آج جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ اتنا گناہگار تھا، لوگ تو اس سے اتنا نفرت کرتے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ماں اٹھی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ پوچھا خیریت، آپ کیسے آئے ہو؟ آپ نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ محترمہ، جب آپ میرے پاس آئی تھی میں نے آپ کو جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تھا، اس وقت میں سو گیا تھا، پھر مجھے کسی نے آواز دی، کہا کہ اے حسن بصری تو سویا ہوا ہے، ادھر میرے یار کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو سو رہا ہے۔ کہا مجھے آواز آئی کہ جلدی اٹھو اور جلدی جاؤ اس میرے یار کا جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ تو اتنا گناہگار تھا، یہ آپ کا دوست کیسے بن گیا، یہ اتنا نیک کیسے بن گیا؟ تو مجھے آواز آئی کہ حسن بصری وہ میرے سامنے رویا ہے، اس نے میرے سامنے جو آنسو بہائے ہیں، جب وہ رو رہا تھا اور یہ جملے کہہ رہا تھا تو میں نے اس کی بخشش کے فیصلے اس وقت کر دیے تھے، یعنی 2 آنسو کی مار تھی، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ رب کے سامنے رویا کرو، رب کے سامنے آنسو بہایا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، یہی دن ہے رب کو منانے کے، کہ انہی دنوں کے اندر ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ خدا کی قسم اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ امام
غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ کوئی تمنا کرو، وہ رمضان المبارک کے ایک دن کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن مل جائے، اس ایک دن کے اندر ہم اتنی عبادت کریں گے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے، اپنے رب کو منا لیں گے۔ ہم نے تو اپنے دن غفلت کے اندر گزار دیے، کتنا دن گزر گئے ہیں کہ کبھی ہم بیٹھ کر رب کے سامنے روئے ہیں، کبھی بیٹھ کر ہم نے رب کے سامنے آنسو بہائے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں جان رہے گی، آخری سانس تک اس کو میں گناہوں کے اندر لگاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اے ابلیس، اے مردود، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، آخری سانس تک بھی وہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیں، اللہ تو انتظار کر رہے، میرا بندہ کب آتا ہے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ ہم راتوں کو اٹھیں، رب کے سامنے روئیں، آنسو تو بہائیں تاکہ اپنے گناہوں کی معافی تو کروا سکیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، ایک شرابی آدمی بیٹھا تھا، وہ تقریر سن رہا تھا، اس پر اثر ہو گیا اور وہ دوڑ کر آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے روزانہ شراب پی ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے شراب نہ پی ہو۔ کہا 40 سال ہو گئے ہیں مجھے شراب پیتے ہوئے، لیکن آج آپ کی باتیں سنی ہے تو دل پر اثر ہو گیا ہے، لیکن آج اگر میں توبہ کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب جملے کہے، کہا تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے، آج تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت نشائیوں کا، شرابیوں کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے۔ ایک وقت تھا ماں انتظار کرتی تھی، وہ بھی سمجھ گئی کہ اب نہیں آئے گا، اس نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، وہ بھی سمجھ گئی کہ کسی نالی میں پڑا ہوگا، اب نہیں آئے گا، اس نے بھی انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ بہن بھائیوں نے بھی انتظار کرنا چھوڑ دیا، آج میرا کوئی انتظار نہیں کر رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہنے لگے نہیں، ابھی بھی تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے، ابھی بھی اللہ کی رحمت تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہے۔ کہا دنیا والوں نے انتظار کرنا چھوڑ دیا، لیکن اللہ تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، آجا، دروازہ کھلا ہوا ہے، لوٹ آ۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے یہ جملے سنے میرے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور میں نے سوچا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ دنیا والوں نے میرا انتظار کرنا چھوڑ دیا، لیکن رب ابھی بھی میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے اتنا گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آدمی گیا، اس نے غسل کیا اور مسجد کے اندر آیا اور رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ اب واقعی تو مجھ سے راضی ہو گیا، رو بھی رہا ہے، بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو واقعی مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو مسجد کے کونے کونے سے آواز آئی کہ میرا بندہ، آج جو تو نے یہ سچی توبہ کی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، آج تجھ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تو انتظار میں ہوتے ہیں میرا بندہ کب آتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ انتظار میں نہیں بلکہ اللہ تو بلاتے ہیں اپنے بندے کو، کیونکہ ماں جب اپنے اولاد سے، اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے تو وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ کب، میرا بیٹا کب آتا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ماں انتظار کرتی ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے بلکہ اپنے بندے کو بلاتے ہیں۔
کہ میرا بندہ آ جا مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں۔ قرآن کی یہ آیات کتنا پیاری ہے کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ اللہ بلاتے ہیں اپنے بندے کو، اللہ اپنے گناہگار بندے کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بلاتے ہیں؟ کہ لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ آ جا میرے پاس آ تاکہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو دیکھیں اللہ اپنے بندے سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار کس کس کو راضی کریں، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے۔ میں کہتا ہوں بس ایک رب کو راضی کر لو، خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یوں سمجھے ہر رمضان المبارک زندگی کا ایک نیا چانس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک دے کر ایک موقع عطا فرماتے ہیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیں، پچھلے غلطیوں سے توبہ کر لیں، اور جتنا ہو سکے ہم عبادت کے اندر اپنا وقت گزاریں، خوب عبادت کریں۔ یہ چند دن بچے ہوئے ہیں ابھی، اس کے اندر اپنے آپ کو ہم خوب تھکائیں۔ کہتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے، کیونکہ عبادت کی جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جاتی ہے مگر اس کا اجر باقی رہتا ہے۔ آپ نے پچھلے رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی عبادتیں کی تھی لیکن آپ کو اس کی تھکاوٹ ابھی یاد نہیں ہے، مگر جو اس کا اجر ہے وہ نام اعمال میں موجود ہے، وہ باقی ہے، تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو خوب تھکائیں۔ اگر آپ کا جسم سستی کی طرف جانے لگے، تھکنے لگے، تو اسے قرآن کے 2 لفظ یاد دلاؤ کہ ایام معدودات، بس گنتی کے چند دن ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ تو اس لیے عبادت کے اندر اپنے آپ کو خوب تھکائیں، یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا مگر اس کا اجر و ثواب یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ تو یہ باقی جو چند دن بچے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کوشش کریں، راتوں کو اٹھیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو منائیں، ان دنوں کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔